میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ملک میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کر رہی ہیں، نامینیشن پیپر بھی فائل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت سنگین خطرہ ہے، وہ ہے سیکیورٹی۔ انتخابی مہم میں سیکیورٹی کیسے انشور کی جائے گی؟ اسی کا سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر قانون مولانا عباس چانڈیو صاحب بھی تشریف فرمائیں، اور کراچی سے ہمیں وسیم اختر صاحب جوائن کریں جو ایم کیو ایم کی نمائندگی کریں گے۔ وسیم اختر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور جو سینسٹیو ایریاز ڈسکرائب کیے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کا تقریباً کوئی شہر ایسا نہیں ہے، جب ہم رپورٹ دیکھتے ہیں کہ نوشکی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، لاہور، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، جعفر آباد، خانیوال، ملتان، اس کے بعد سرگودا، خوشاب، میاں والی، بھکر، یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں بتایا جا رہا ہے کہ سینسٹیو ہوگا بہت، جب انتخابی مہم میں لوگ جائیں گے تو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ آپ لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کینڈیڈیٹس کو کیا آپ نے کہا ہے اپنی سیکیورٹی کیسے انشور کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، پورا ملک اس وقت سینسٹیو ہوا ہے۔ چند علاقے تو ایسے ہیں جہاں کافی مشکل پیش آئیں گی، میں سمجھتا ہوں الیکشن کیمپین کے حوالے سے۔ اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں اور بلکہ پورے پاکستان میں ہم پہ تو ایک تھریٹ اعلانیہ ہوئی ہے۔ ٹی ٹی پی نے تو اعلان کر کے کہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے جلسے جلوسوں سے دور رہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کافی کارکنان شہید کر دیے گئے ہیں، ہمارے ایم پی اے شہید کیے گئے ہیں۔ اب اسی ماحول میں رہتے ہوئے الیکشن بھی آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کیمپین بھی چلے گی، ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ ہماری کوشش ضرور رہے گی کہ احتیاط سے جو بھی کیمپیننگ کرنی ہے اس کو دیکھ بھال کے کریں، سیکیورٹی کو سامنے رکھ کے۔ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس الیکشن کو اور اس سے پہلے جو کیمپین کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو پرامن بنائے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو بھی ہیں موجود ان کو ان سے مدد لے کے اس علاقے میں جو سینسٹیو علاقے ہیں ان کو زیادہ ان پر توجہ دی جائے، اور جو کرمنل ایلیمنٹ ہے، جس سے خدشات ہیں، جو بینڈ آؤٹ فٹ کے لوگ ہیں، جو گینگز کام کر رہی ہیں ود نیکسس ود بینڈ آؤٹ فٹس اور ٹی ٹی پی، ان کے جو ہولڈز ہیں، ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پتہ ہے کہ یہ کہاں موجود ہیں، یہ ایلیمنٹ کہاں سے کہاں پناہ حاصل کرتے ہیں، کہاں سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان علاقوں میں ٹارگٹ آپریشن کیا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے، جو کہ شاید اتنے کم عرصے میں پاسبل نہیں ہوگا۔ کاروائیاں چلیے۔ میں وسیم اختر صاحب دوبارہ آؤں گا۔ آپ نے احتیاط سے انتخابی مہم کریں یہ بتایا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بتایا، کیئر ٹیکر حکومت کی ذمہ داری کا بتایا، 3 پوائنٹس آپ نے ریز کیے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب، آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے، انتخابی مہم کی طرف جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے شدید خطرات ہیں، لاہور میں بھی آپ نے جلسہ کیا، اس میں بھی خطرات تھے، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی آپ کو انشور کرنی پڑی۔ جب یہ الیکشن کیمپین چل رہی ہوگی اور جس طرح کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس کو اپنی حفاظت کے لیے کیا احکامات دیے ہیں؟ کوئی پالیسی ڈیوائز کی آپ کی پارٹی نے اس حوالے سے؟ دیکھیے، کینڈیڈیٹ انفرادی طور پر کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس وسائل محدود ہیں، اس کی انفارمیشن لمیٹڈ ہے، اور وہ کیا کر پائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کینڈیڈیٹ زیادہ کچھ کر پائے گا۔ ہاں، جو احتیاط ہے وہ تو برتنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج دوپہر کو عمران خان صاحب پر کال کرنے آئے تھے ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، اور میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ تو جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو بڑی ذمہ داری ملی ہے، سب سے بڑا چیلنج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو شفاف الیکشنز کے ساتھ ساتھ جو چیلنج انہیں درپیش دکھائی دے رہا تھا وہ تھا لا اینڈ آرڈر، امن عامہ کو مینٹین کرنا، خاص طور پر الیکشن کیمپین کے دوران۔ تو حکومت غافل نہیں ہے، کم از کم وزیر اعلیٰ مجھے غافل دکھائی نہیں دیے، اور وہ
महसूस कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज हो सकता है। अब जब हुकूमत इस चीज़ को तस्लीम कर चुकी है कि चैलेंज है, उन्हें इंश्योर करना चाहिए, एक प्रीएम्प्टिव हिकमत अमली जो है उसको नाफिज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि शुरू से ही बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लियर कट मैसेज आए उन अवामिल को जो नुक्स अमन पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेंगे, या जो चाहेंगे कि इंतखाबात बर वक्त ना हों। और अगर शुरू में ही कानून की हुक्मरानी का मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया तो मैं समझता हूं कि उससे कुछ ना कुछ बेहतरी यकीनन आएगी। शाह साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए, जो कि पिछले तकरीबन 10 साल में तो नहीं जा सका और ये थ्रेट बढ़ती जा रही है। मौला भाई चांडियो साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिक्योरिटी खदशात की वजह से कैंपेन उस तरह से एक्टिवली लीड नहीं करेंगे, जो इतलात आई थी, पार्टी डिसीजन हमारे सामने आया था। पार्टी के बाकी कैंडिडेट्स, 4 अप्रैल को भी आपका एक बड़ा जलसा हो रहा है, उसके हवाले से भी हमें यही पता लग रहा है कि सिक्योरिटी खदशात हैं। सिक्योरिटी कैंडिडेट्स की कैसे इंश्योर करेंगे? मेरा ख्याल है सब मेरे दोस्त और मेहरबान एक ही बात कर रहे हैं और वही बात दुरुस्त है। एक इनफरादी तौर पे कोई उम्मीदवार या कोई शख्स अपनी सिक्योरिटी के लिए कितना कोई इंतज़ाम कर सकता है, तो वो तो जितना भी करेगा इनफरादी इंतज़ाम होगा वो तो नामुकम्मल होगा, क्योंकि जिस किस्म का माहौल है, जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, कुछ दुरुस्त भी हैं सूरत हाल को देखकर, लेकिन एक सूरत हाल को बम बनाकर भी पेश किया जा रहा है। हर आदमी डर में और खौफजदा हो जाए कि पता नहीं क्या होने वाला है, और पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त अब गुजर भी गया है। लेकिन जितनी बातें की जाती है उतनी सूरत हाल नहीं भी हो। अच्छा मौलाना चांडियो साहब, आप माफ कीजिएगा, सुन ले अच्छा साहब सुन ले। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि खौफ नहीं हो या हम लातल्लुक़ सूरत हाल से रहे, ऐसा नहीं है। इंतज़ामात करने चाहिए, एहतमाम करने चाहिए। ये मुकम्मल इंतज़ामात तो हुकूमत ही कर सकती है, और अब निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है। मेरे ख्याल में जितने नोटिस, जितने अख्तियारात इलेक्शन कमीशन ने दिखाए हैं, मुझे यकीन है कि अमन अमान के हवाले से भी वो बड़ी कड़ी नज़र रखेंगे और जो चीज़ें करने जैसी होंगी वो करेंगे। लेकिन अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ इतनी भी हवा ना हम फैलाएं। अच्छा, राइट। मौलाना चांडियो साहब, आपने कहा कि शायद इसको बढ़ा चढ़ा के ज्यादा भी पेश किया जाता है। मैं एक मिनट से आता हूं आपकी तरफ भी। मौलाना चांडियो साहब, 27 दिसंबर जब मोहतरमा पे टारगेट हुआ, उस वक्त भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी, पता था सबको, सिक्योरिटी के हवाले से कहा जा रहा था, इन खदशात का इजहार किया जा रहा था। लेकिन बहरहाल जिस तरह एहतियात की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी हमने यही सुना कि एहतियात करनी चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अभी भी जैसे कह रहे हैं, इंफरादी तौर पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, केयरटेकर हुकूमत को करना है, इलेक्शन कमीशन को करना है। जी अरशद साहब, मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ मौक़ों में ज़िंदगी को बेइंतहा ख़तरे लाक होते हैं, लेकिन ज़िंदगी अपना सफ़र छोड़ती नहीं है। ज़िंदगी चलना नहीं छोड़ देती, भूल नहीं जाती चलना। तो ये कौमों का, इंसानों की ज़िंदगी का सफ़र है, वो तो चलता रहेगा, इसको रुकना नहीं। बहुत फिलोसफिकल बात की आपने मौलाना चांडियो साहब, फलसफियाना बात की आपने, बिल्कुल सही है, उससे आर्ग्यू नहीं किया जा सकता। वसीम अख्तर साहब, अगर हम देखें इलेक्शन एक्सपेंसेस, नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन कमीशन ने हद मुकर्रर की है कि जी 15 लाख रुपए से ज्यादा आप स्पेंड नहीं करेंगे। ये 15 लाख अगर आप सिक्योरिटी के लिए भी अपने खर्च करना शुरू हो, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अगर कैंडिडेट ले, जो कि सारे कैंडिडेट्स नहीं लेंगे, तो सिक्योरिटी के बंद में खर्चे करके, और 15 लाख क्या ये काफी होंगे? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, आप एहतियात तो कर सकते हैं एज अ कैंडिडेट, एज अ पार्टी आप एहतियात कर सकते हैं, आप वेन्यू ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं जहां कम से कम खदशात हों। मगर जैसे सब कह रहे हैं, मेजर जिम्मेदारी तो हुकूमत और निगरान हुकूमत और उसकी इलेक्शन कमीशन पे जाती है। जहां तक पैसों का ताल्लुक है, जो बजट बताया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हमें इससे कोई इतने इश्यूज नहीं हैं। हम माजी में भी हमारे खर्चे जो हैं वो इतने नहीं होते हैं जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है। हम आवाम के जो फंड्स हैं हमारे, वो आवाम के चंदे से हमारे इलेक्शन लड़े जाते हैं, और इतने ज़्यादा खर्चे जो हैं वो नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी कैंपेन की ज़रूरत नहीं होती जितनी हमारे सिस्टम में जो देखा गया है। दूसरी सियासी जमातें जो खुल के खर्च करती हैं, ना इतने वसाइल हैं हमारे पास, मुत्तहिदा कौमी मुल्क के पास। जो भी हैं हम जमा करके उनको बेहतर इस्तेमाल करके
عوام کے سامنے وسیم اختر صاحب لے کے آتے بات ہیں. آپ کی جو بات ہے کہ اور شاہ محمود قریشی صاحب اور مولانا چانڈیو صاحب آپ تینوں نے یہ فرمایا کہ جی احتیاط کرنی پڑے گی، انفرادی طور پہ ہم شاید کچھ بھی کینڈیڈیٹس نہیں کر سکتے. سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ پھر سیاسی جماعتیں جن کے لیے یہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے ان کی کچھ ذمہ داری ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مولانا چانڈیو صاحب نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اگر دعاؤں میں ہماری اتنا اثر ہوتا تو شاید آج پاکستان میں 50,000 افراد دہشت گردی کی کارروائیوں میں اپنی جان سے ہاتھ نہ کھو بیٹھتے. شاہ محمود قریشی صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 15 لاکھ روپے حد مقرر کی ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے الیکشن ایکسپنسز کی، اگر آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں کیمپین کے دوران. جو ہمارے پارٹی لیڈران ہیں جب ان کی سیکیورٹی ہم دیکھتے ہیں تو کیا 15 لاکھ میں وہ سیکیورٹی انشور ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم اس طرح کی چیزیں کوڈ آف کنڈکٹ میں کیوں ڈالتے ہیں جو کہ پاسبل ہی نہیں ہوتی؟ گراؤنڈ ریئلٹی سے ان میں ڈسٹنس اتنا زیادہ ہوتا ہے، ان ریئل ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں دیکھیے، جو 15 لاکھ کی جو حد انہوں نے مقرر کی ہے، 15 لاکھ کی وہ حد ہے ان کے الیکشن ایکسپنسز اپنے حلقے کی حد تک. اب آپ اس میں سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں. پہلی بات تو ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے امیدوار ہیں جو بلٹ پروف گاڑی افورڈ کر پائیں گے؟ بہت کم لوگ ہوں گے. آٹے میں نمک کے برابر بھی لوگ نہیں ہیں جو بلٹ پروف گاڑی افورڈ کر سکے. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کے بھی وسائل محدود ہیں. تو میں کر رہا تھا پہلے بھی اور پھر دوہرا دوں کہ یہ انفرادی طور پر اور سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے سکوپ میں اور ان کے وائے سے زیادہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کا ایک ایسا فول پروف سسٹم رائج کریں جس سے وہ اپنی سیکیورٹی انشور کریں. ممکن نہیں ہے ان کے لیے کرنا، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں، آپ مسلمان ہیں اور آپ کا عقیدہ ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے. آپ کا وقت جو ہے اس کا تعین ہو چکا ہے اور اس سے پہلے آپ نے نہیں جانا، لیکن احتیاط سنت ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. میں کروں گا کہ ایک بیلنس طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. ناجائز رسک آپ بھی نہ لیں اور جائز تحفظ حکومت کو فراہم کرنا چاہیے. شاہ صاحب، سوال میرا اپنی جگہ پہ ہے. فرض کریں اگر عمران خان صاحب جاتے ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی پہ 15 لاکھ میں پاسبل ہوگا کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کر سکیں پوری؟ دیکھیے 15 لاکھ میں تو صرف انہوں نے تو پورے پاکستان میں جانا ہے نا. ایک حلقے تک تو انہوں نے محدود نہیں ہونا. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور انہوں نے کیمپین کرنی ہے پورے پاکستان میں. تو پورے پاکستان میں ان کی تو ٹریولنگ اتنی ہوگی، اس کے ایکسپنسز آپ کیلکولیٹ کر لیں. جو جلسے آرگنائز کیے جاتے ہیں ان کے ایکسپنسز اگر دیکھ لیں تو ایک ہوتے ہیں پارٹی کے ایکسپنسز، ایک ہے انڈیویجول ایکسپنسز. جو 15 لاکھ کی حد ہے وہ انڈیویجول ایکسپنس کی بات کی جا رہی ہے. آپ اگر اپنے حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو 15 لاکھ میں آپ اپنی الیکشن کیمپین مکمل کر لیں گے؟ عرض یہ ہے دیکھا جائے تو اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو کسی کے لیے 15 کروڑ بھی شاید کم ہو، اور کچھ لوگ ہیں جو 15 لاکھ کے اندر بھی گزارا کر لیتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنے حلقے کے ساتھ رابطہ کیسا ہے. کیا آپ نے پیسے کے بل بوتے پہ سیاست کرنی ہے یا آپ نے نظریات کے بل بوتے پہ سیاست کرنی ہے؟ کیا آپ نے 1.5 مہینے کے اندر لوگوں سے رابطہ کرنا ہے یا آپ کا رابطہ متواتر رہا ہے؟ تو یہ ویری کرے گا فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. لیکن یہ ایک حد مقرر کرنا ایک درست بات ہے. اور اب تو انہوں نے ایک اور چیز قانون کر دی ہے کہ ایک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا. ہر کینڈیڈیٹ کو اکاؤنٹ کھولنا ہوگا، اس پہ پیسے جمع کرانے ہوں گے اور جتنا ایکسپنس ہے اس اکاؤنٹ سے کرنا ہوگا. کوشش کی گئی ہے. دیکھیں نا، الیکشن کمیشن نے ایک جو رواج پڑ رہا تھا سیاست میں پیسے کی فراوانی کا، اس کو چیک کرنے کا ایک اشارہ دیا ہے. اور جو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک میں آج کی مثال دیتا ہوں. ہمیں اطلاعات ملی کہ پنجاب میں کچھ ایسے تعیناتیاں ہو رہی ہیں جن کی امپارشیلٹی پر ہمیں شک ہوا، اور ہمیں یہ اطلاعات ملی کہ الیکشن کمیشن فلی آن بورڈ نہیں ہے. مثال کے طور پر چیف سیکرٹری پنجاب کی جو تعیناتی ہونے والی ہے یا ہوگی، اس پر ہمیں جو نام سامنے آئے، ایک شخصیت کا نام سامنے آ رہا تھا، ہمیں ان کی نیوٹرلٹی پر شک ہوا. تو آج جب چیف منسٹر صاحب تشریف لائے تو ہم نے اس پوائنٹ کو ریز کیا کہ جناب کیا یہ چیف الیکشن کمشنر کی آمادگی سے ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کی آمادگی سے ہوا ہے؟
تو ہم نے ایک ایشو ریز کیا اور انہوں نے بالکل ہماری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ میں بالکل اس پہ ایک سٹینڈ بھی لوں گا اور انشور کروں گا کہ ایک نیوٹرل شخص جو کہ کمپلیٹلی امپارشل ہو وہ لگے. شاہ محمود قریشی صاحب اسی پوائنٹ پہ میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. وسیم اختر صاحب آپ نے تو کہا کہ آپ کی پارٹی اس جو 15 لاکھ کی لمٹ ہے اس میں الیکشن کیمپینز اپنی رن کر لے گی. اکاؤنٹس آپ کے انڈیویجولز نے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کھلوا لیے ہیں؟ دیکھیں یہ لازم ہے جب جو بھی کینڈیڈیٹ فارم فل کرے گا اس کا ایک انڈیویجول اس کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے اس کے ایکسپنسز کے حوالے سے ایک اکاؤنٹ کھولنا لازم ہے. تو وہ سب نے کھلوا لیے ہیں. میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں, ہماری جماعت کا جہاں تک تعلق ہے الطاف بھائی کی 30-35 سال کی جد و جہد ہے. ہمارے جو الطاف بھائی کے جو چاہنے والے ہیں, جو کارکنان ہیں, بلکہ اب تو جو ووٹرز ہیں جو فالو کر رہے ہیں الطاف بھائی کو, وہ بھی نظریاتی ہو چکے ہیں. اور مزید الطاف بھائی کا جو فلسفہ ہے, جو بات ہے, وہ پورے ملک میں پھیل چکی ہے اگینسٹ کرپشن, اگینسٹ موروثی سیاست, اگینسٹ فیوڈل مائنڈ سیٹ, جاگیردارانہ نظام. جو بھی ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ پورے ملک میں اللہ کا شکر ہے پھیل چکا ہے. تو ہمیں اتنی ضرورت ہے نہیں کیمپین کی. 15 لاکھ جو ایک انڈیویجول کی کو ملا ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے, بالکل کرے گا وہ. ایک پوائنٹ اور دیتا چلوں میں, یہ ہم کافی عرصے سے چیخ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم ساری سیاسی مذہبی جماعتیں متحد ہو جاتی ہیں اگینسٹ ٹیررزم تو ہمیں یہ شکل نہیں دیکھنی پڑتی, یہ خدشات نہیں ہوتے. مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں کچھ سیاسی اور کچھ مذہبی جماعتیں ایسی ہیں جو ٹلٹنگ ٹورڈز فنڈوز, ٹلٹنگ ٹورڈز ایکسٹریمزم, جو ان دہشت گردوں کے ساتھی ہیں, تو جن کی سپورٹ بھی ملتی رہی ہے 5 سال ان کو. تو اگر وہ ان سے ریکویسٹ کریں, گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ان جماعتوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے, کہ وہ ان جو کلدم تنظیمیں ہیں جن کے تعلقات ہیں ان سے, ان کو کہیں کہ خدارا بس کریں, چھوڑیں, اب یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنا ختم کریں, پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا ختم کریں. اگر وہ اپنی کوئی ذمہ داری ادا کریں تو بھی حالات الیکشن میں بہتر ہو سکتے ہیں. مولا بخش شانجو صاحب, آپ تو پچھلے 5 سال میں اس طرح کی ریکویسٹ کرتے رہے تھے. پچھلے 5 سال کا وسیم اختر صاحب ذکر کر رہے ہیں, ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے جن کی طرف وسیم اختر صاحب نے اشارہ کیا, اس کا کوئی نتیجہ نکلا تھا؟ پہلی بات تو میں ایک پل کے لیے آپ کا جو آپ نے میری بات پہ تبصرہ کیا اس کا جواب دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. میں نے جس پیرائے میں بات کی ہے وہ کوئی اور ہے, آپ نے کسی اور انداز سے تبصرہ فرمایا ہے. یہ میرے بزرگوں کا, میرے بزرگ سے مراد جن کو میں کائنات کا یہ ایک مقدس ہستیاں سمجھتا ہوں, ان کا راستہ ہے کہ وہ تکلیف میں بھی دعا کا راستہ نہیں چھوڑتے. دعا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اقدامات نہ کریں, دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے اقدامات کر کے ان کی قبولیت کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنا. میرا خیال ہے یہ بزرگوں کا راستہ ہے. اس پہ کسی تبصرے اور طنز کی کوئی گنجائش نہیں کہ دعائیں کافی نہیں ہیں. دعائیں ہوں گی, اللہ مشکلات دور کرنے والا ہے, ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اقدامات کے ساتھ, کوششوں کے ساتھ. صاحب میں نے بھی یہی کہا تھا کہ دعا ہوگی تو پھر ہی کوئی دوا ہوگی. چلے ابھی اس میں بھی کوئی بحث ہوگی, کوئی آپ نے کہا اثر نہیں ہے, کیوں نہیں ہے اثر؟ یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ اتنی مصیبتوں میں جمہوریت کا جشن سب تمام میڈیا کے لوگ بنا رہے ہیں کہ یہ دعاؤں میں کیوں نہیں اثر ہے؟ اثر ہے, کہیں کہیں کمی پیشیاں ہے, اللہ کر کے دور کرے گا. یہ دنیا کی قوموں میں کی زندگیوں میں یہ دن آتے ہیں جناب. اب ہم نے بدترین جی آپ بولیں. سوال جو وسیم اختر صاحب نے کہا تھا کہ پچھلے 5 سال میں کچھ ایسی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں ہیں جن کا رجحان اس طرف ہے, آپ تو یہ کوششیں کرتے رہتے, اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ دیکھیں, اچھائی کے لیے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے. اب نتائج کب نکلیں گے؟ میں آج کل بڑا دوستوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ بدی راکٹ پہ سوار ہو کر چل رہی ہے تو نیکی کو بھی کمپیوٹر کی رفتار سے چلنا ہوگا. جہاں ریاست کا ایک حصے میں حکمران کھڑے ہو کر ان لوگوں کی حمایت کرتے رہیں جو دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہو, تو ظاہر ہے عام آدمی, عام پارٹیاں ان سے اس انداز سے مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے جو تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں. آج زندگی کے ہر شعبے میں دہشت گردی کے خلاف انسانی زندگی کی سلامتی کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے. یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی. مرکزی حکومت کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں,
انہوں نے بہت ساری باتیں کی. جہاں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے استقبال کو نہ آئے, صدر پاکستان کے استقبال کو نہ جائے, وہ مرکز کے کن احکامات پر عمل درآمد کرتا ہوگا؟ انہوں نے اپنے بچاؤ میں, اپنی حکومت کے بچاؤ میں تو اپیلیں کی, جناب ادھر نہ آنا, ادھر ہم آپ کے اپنے بیٹھے ہیں, باقی جہاں چاہے چلے جائیں. بخش تو ان کے علاقے کو بھی نہیں کیا گیا, مصیبتیں تو ان کے بھی علاقے میں آئی. اب نتائج نکلے نہ نکلے, الیکشن آنے والی ہے, عوام فیصلہ کرے گا کہ حکومتوں نے کس حکومت نے کس پارٹی نے کوششیں کی اس آگ کو ختم کرنے کے لیے. میں تو کہتا ہوں میری چیئرمین, میری قائد, میری سیاسی پیر بے نظیر صاحبہ نے اس نفرت کی آگ کو, ظلم کی آگ کو, دہشت گردی کی آگ کو بجھاتے بجھاتے اس آگ کا خود نشانہ بن گئی ہیں. ہم تو ہیں اس آگ کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, لیکن ہم تو یہی کہیں گے قربانیاں بھی دیتے رہیں گے, لیکن انسان ذات کی سلامتی کے لیے اپنے ملک کے شہروں میں سکون لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اب کب نتیجہ خیز ہوگی وہ ظاہر ہے, جس قسم کی فضا ہے اس میں آپ بھی سوچ سکتے ہیں, لیکن نتیجے سے مایوس ہو کر ہمیں کوششیں نہیں چھوڑنی چاہیے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, سائیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں, وسیم بھائی بیٹھے ہیں, سب لوگ جو بھی آپ کی میڈیا پہ آ رہے ہیں سب بات تو یہی کر رہے ہیں. اب جب سب ٹھیک کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کرے گا اس ملک میں امن آ جائے گا, یہ اپنا خواب ضرور پورا ہوگا اپنے ملک کے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. انتخابی مہم کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات کی سنگین رپورٹس آ رہی ہیں, اور یہ رپورٹس کوئی میڈیا اپنی طرف سے جنریٹ نہیں کر رہا, یہ ملک کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پریزنٹ کی جا چکی ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں کی بھی کیا اس میں ذمہ داری ہوگی. پہلے سیگمنٹ میں ہمارے تینوں پینلسٹ کا یہ خیال ہے کہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. انفرادی طور پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, کہ انفرادی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. کیئر ٹیکر حکومت اور الیکشن کمیشن, ان کے پاس آبویسلی کم از کم مجھے تو وہ ذرائع نظر نہیں آتے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں, جو ریگولر حکومتیں تھیں 5 سال میں پچھلے کچھ نہیں کر سکیں, تو اس تھوڑے سے عرصے میں کیئر ٹیکر حکومت کیا اتنے بڑے پرابلم پہ قابو پا سکے گی. شاہ محمود قریشی صاحب, انڈیویجولز کی ذمہ داری جن سیاسی جماعتوں کے ٹکٹس لے کے کینڈیڈیٹس فیلڈ میں جا رہے ہیں بشمول سیاسی رہنماؤں کے, سیکیورٹی تھریٹس ہیں, پارٹیز کی کیا ذمہ داری ہے؟ پارٹیز اپنی سیکیورٹی کا انتظام کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کی؟ دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز کے وسائل تو یقیناً محدود ہیں اور ہوں گے, اور خاص طور پر ہماری پارٹی جو ایک قدرے ایک نئی جماعت ہے اس کے وسائل تو بہت ہی محدود ہیں. حتیٰ کہ ہم تو آج بہت سے ایسے نوجوان کینڈیڈیٹ جن کو ہم لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یوتھ سے, ان کے پاس تو وسائل نہیں ہیں. ہم نے تو آج نیا پاکستان فنڈ لانچ کیا ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے وسائل اکٹھے کیے جائیں, اور وہ وسائل جو اکٹھے کیے جائیں ان کے الیکشن ایکسپنسز کے لیے وقف کیے جائیں. لیکن جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا کردار کا تعلق ہے, پولیٹیکل پارٹیز کیا کر سکتی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز ایک یہ کر سکتی ہیں ذاتی طور پر ہدایات دیں کہ آپ احتیاط کریں, اور جو اس طرح کی کوئی گائیڈ لائنز بنائی ہیں سیاسی جماعتوں نے؟ جی ہاں, دیکھیے میں عرض کروں نا جی, بنیادی گائیڈ لائن جو آپ نے فالو کرنی ہے وہ تو کوڈ آف کانڈکٹ ہے, ایک ضابطہ اخلاق ہے جو الیکشن کمیشن نے بنایا ہے, اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو نقص امن ہے اس کو محدود کیا جائے. قریشی صاحب معاف کیجیے گا, میں نے وہ کوڈ آف کنڈکٹ پڑھا ہے, اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے تو کچھ نہیں ہے. جو کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے اس میں کچھ نہیں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. جی اوکے, نہیں ہوگا, اب آپ سن لیجئے. جہاں سیکیورٹی کے حوالے کے لیے تدابیر کی گئیں وہاں کیا ہوا؟ 18 اکتوبر کو جب محترمہ تشریف لائیں پاکستان تو سیکیورٹی کے لیے پورا ایک بندوبست کیا گیا تھا, رضاکار بھی موجود تھے, جماعت کے کارکن بھی موجود تھے, ایک حلقہ بھی بنایا ہوا تھا گرد. لیکن کیا ہوا؟ 2 دھماکے ہو گئے اور بہت سی اموات ہوئی. 27 دسمبر کو کیا ہوا؟ ان کو پوری لکھ کر ڈیمانڈ کی گئی, سیکیورٹی کا مطالبہ کیا گیا, لیکن 27 دسمبر کو وہ کچھ ہوا جو آپ نے دیکھا. تو یہ خطرات ہیں, یہ رسک ہے ایک حد تک جو آپ کو لینا ہے. اب دیکھیے, اب کیا اور چارہ کیا آپ کے پاس؟ الیکشن کروانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, اسے بھی آپ نہیں کترا سکتے. تو اور الگ الگ الیکشن کرواتے ہیں تو کسی حد تک آپ اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کریں گے. جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, جیسے وسیم اختر صاحب کہہ رہے تھے, کراچی کے حالات بگڑے ہوئے ہیں, کوئٹہ کے حالات پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا بہت ابتر تھے. تو یہ چیلنجز ہیں, حکومت کو پورا تعاون کرنا چاہیے, اور ہمیں بحیثیت جماعتوں کے, بحیثیت افراد کے حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرنا ہے.
निगरान हुकूमत को ये अपनी जिम्मेदारी निभानी है और जितनी उनकी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने की जरूरत है, ताकि आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। शाह साहब, आपकी बात में समझ आ गई। वसीम अख्तर साहब, मैं जो पॉइंट ड्राइव होम करना चाह रहा हूं और जो समझना चाह रहा हूं कि सियासी जमातों की, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह का सिक्योरिटी कोड अपने कैंडिडेट्स को इशू करें कि जनाब ये थ्रेट्स आ रही हैं, और खासतौर पर कराची में जिस तरह से इंतखाबी मुहिम चलेगी, नो गो एरियाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्लियरेंस ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, सियासी जमात की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि एक सिक्योरिटी कोड ऑफ कंडक्ट दे कि ये एहतियाती तदाबीर आपने करनी है। मुझे नजर आता है कि किसी भी सियासी जमात ने अभी तक इस तरह की एहतियाती तदाबीर रिकमेंड नहीं की है अपने कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं ये चीजें जो होती हैं। एक सेकंड वसीम भाई, हाँ, मैं अगर वसीम भाई एक सेकंड दीजिएगा मुझे, शुक्रिया। देखिए, आप जो कह रही हैं उसमें कोई शक नहीं अरशद शरीफ साहब कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको इतना भी, जैसे चांडिया साहब कह रहे थे, इतना भी इसको ना बढ़ाइए कि लोग बिल्कुल डर जाएं और एक खौफ की फिजा तारी हो जाए और जो सियासी गहमा गहमी है उससे मुतासर हो सकता है कुछ जमातें ऐसी भी हों जो कि जलसों से कतरा रही हों, उनका पॉलिटिकल इमेज इतना मुतासिर हो चुका हो कि जलसे करने की, आवाम को फेस करने की उनमें अहलियत ना रही हो, तो आज वो माहौल बना रही हैं कि जिनके जलसे हो रहे हैं, जब आवाम आ रही है तो उनको भी लोगों को स्केयर और स्केयर अवे किया जाए। तो ऐसा भी ना कीजिए, एक बैलेंस अप्रोच रखिए। शाह साहब, ये खौफ की फिजा मैं नहीं फैला रहा, ये आपके वो इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा रिपोर्ट दी है, आपकी वो सिक्योरिटी इदारे हैं जो बता रहे हैं कि ये चीजें होने जा रही हैं। वो रिपोर्ट्स मेरे सामने पड़ी हैं, मैं तो बहुत सारी चीजें उसमें से बता नहीं रहा, अभी से एक जनरलाइज सवाल कर रहा हूं, वो आप रिपोर्ट देखें वो तो बहुत खौफनाक हैं। देखिए, जहां तक आपने सवाल किया था, जहां तक सियासी जमातों का ताल्लुक है, और अगर आप मेरी जमात के हवाले से बात करें तो जाहिर है ये हम चीज पब्लिक तो नहीं करेंगे, हम कोई फोर्स नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सियासी पार्टी हैं। हम अगर कोई प्लान करेंगे भी तो फिर हमारा एक सिस्टम है एमक्यूएम का, यूनिट लेवल का, सेक्टर लेवल का और मरकज लेवल का, वहां से हिदायतें जारी होती हैं, हमारे जो भी जिम्मेदार नीचे तक होते हैं। अगर सिक्योरिटी के जो मेजर्स होते हैं वो हम ऑलरेडी ले भी रहे हैं, मगर इसमें जाहिर एक्सपोज होंगे सब, एक इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो उसमें मजीद हम एहतियात जरूर करेंगे। वो हिदायतें हमारे जिम्मेदारों को नीचे तक जा चुकी हैं, मगर वो पब्लिक करने वाली चीज नहीं है। जो एहतियात करनी है वो हम जरूर करेंगे, जाहिर है वो। बिल्कुल, वसीम अख्तर साहब, पॉइंट वेरी वेल मेड एंड दिस व्हाट आई वांट टू नो। मौला भाई चांडिया साहब, आपकी पार्टी के हवाले से जब देखा जाए तो सबसे ज्यादा टारगेट पे जो करंट थ्रेट्स आ रही हैं आपकी पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। उसमें एमक्यूएम ने, जिस तरह वसीम अख्तर साहब ने बताया कि एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और वो इस तरह की एहतियाती तदाबीर कन्वे भी करते हैं। आपकी पार्टी के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद है? आपने कोई इस तरह की तदाबीर ली हैं? अभी दोनों बातें अरशद मियाँ साहब, मुझे माफ़ कीजिएगा, दोनों बातें आप हैरान मुझे कर रही हैं। एक तो डरा डरा के ऐसा बयान फरमा रहे हैं आप कि मैं भाग जाऊं। दूसरी बात, आप मुझसे पूछ रहे हैं, सियासी रहनुमाओं से पूछ रहे हैं। मौला भाई चांडिया साहब, मेरा बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है कि डरा के भगा दूं। मैं खुद खौफ की फजा में बैठा हुआ, हमारे शहरी खौफ की फजा में। जी मौला भाई चांडिया साहब, अल्लाह के बुजुर्गों को, अल्लाह के नेक बंदों को खौफजदा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जिंदगी रवां दवा रहेगी, मुश्किलात आती हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कौन सा सफर है जो इंसान ज़ात ने बेहतरी तरफ किया हो और मुश्किलातों में से नहीं गुजरा हो? लिहाजा अभी इस पर बहस नहीं कर रहे। सियासी पार्टियां कोई कोई अफवाज का हिस्सा नहीं है, कोई मुस्लिह गिरोह नहीं होते हैं, उनके पास कोई फौज नहीं होती, कोई फोर्स नहीं होता। सियासी, आपकी जान पर जो खतरा है वो आपसे बढ़कर उसके लिए कौन बेहतर सोचता होगा? मेरी जान पर जो खतरा आएगा वो मुझसे बढ़कर कौन सोचता होगा? ज़ाहिर सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और उम्मीदवारों पर होगा तो ज़रूर सियासी पार्टियां सोचती होंगी क्या कर सकती हैं। जलसेगाह का ख्याल करेंगी, स्टेज का ख्याल करेंगी, शिरकत में आने वाले लोगों पर नज़र रखेगी, जुलूस का रास्ता अच्छा तय करेगी। उस पर इतना ही कर सकती है ना सियासी पार्टियां कि एहतियात करें। सियासी पार्टियां इतना इंतजाम तो नहीं कर सकती कि गाड़ियां भरकर मुस्लिम लोगों की आकर खड़े हो जाए और हर आदमी पर नजर, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, रियासत के लिए मुमकिन नहीं होता। आजकल जो हो रहा है, जहां जहां हो रहा है, जिस जिस हसास जगहों पे धमाके हो रहे हैं वहां वहां मुमकिन है। जहां परिंदा पर नहीं मार सकता वहां धमाके हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जहां सारे मुस्लिम इदारे ही नाकाम हो जाते हैं वहां सियासी पार्टियां बेचारी क्या कर सकती हैं? छोड़ा हो सियासी पार्टियों को। सियासी पार्टियां बनने के लिए इस मुल्क में आमरों ने
تو سیاسی پارٹیاں ابھی بہت ساری طاقتور ہوتی, ان کا اپنے انتظامات ہوتے. کتنی پارٹیوں کے سیکریٹریٹ اپنے ہیں, کتنی پارٹیوں کے پاس وہ سسٹم ہے, کتنی پارٹیوں کے وہ انتظامات ہیں. آپ دیکھیں اس ملک میں سیاسی پارٹیوں کو ہر آمر نے, ہر حکومت کمزوری کرتے چلے گئے. ہماری پارٹیوں کو, نمائندوں کو خطرے لاحق ہیں تمام پارٹی. شاہ محمود قریشی صاحب نے, میرے بزرگ نے بہت اچھی بات کی, اب میں اس کی تعریف. وسیم بھائی نے باتیں کی, وہ بھی بالکل درست ہے. ہم ضرور کریں گے, ظاہر ہے ہمارا معاملہ ہے, ہمارے وجود کا سوال ہے, ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کی زندگی کا سوال ہے, ہم ضرور کریں گے. لیکن یہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے, الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس فوج نہیں ہے, فوج تو پولیس تو نہیں ہے, وہ تو ریاست کے پاس ہے. لیکن الیکشن کمیشن نظرداری کرے ان اقدامات کی جو امن امان کے لیے حکومت کر رہی ہوگی, یہ کر سکتی ہے الیکشن کمیشن. اتنے سارے اختیارات استعمال کیے الیکشن کمیشن نے. میرا خیال ہے, مجھے یقین ہے, جہاں تک تعلق ہے خطرہ, اس سے میں انکار نہیں کرتا, وہ ہے صورتحال. بدقسمتی سے پاکستان کئی سالوں میں ایسی دلدل میں پھنس گیا ہے جہاں سے وہ جو پرسکون دن تھے پاکستان کے شہریوں کے, وہ خواب ہو گئے ہیں. ہم سب کوششیں کر رہے ہیں, جو سیاسی پارٹی جیت کے آئے گی, ظاہر ہے اس کے منشور میں, اس کے وعدوں میں یہ بھی شامل ہوگا کہ پاکستان کے شہریوں کو امن دیں, سکون کی سانس اٹھانے کا کوئی موقع فراہم کریں. آپ دعا کریں اللہ ان سازشوں کو ناکام کرے, اللہ کرے صورتحال پاکستان کی. بالکل, اگر ہماری دعاؤں سے یہ معاملات صحیح ہونے ہوتے مولا بخش چانڈیو صاحب, تو یہ صحیح ہو جاتے. مجھے وسیم اختر صاحب یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس اہم موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور ساتھ ساتھ الیکشن ایکسپنسز کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے جو کوڈ آف کنڈکٹ جاری ہوا ہے, چند سوالات اپنے معزز پینلسٹ سے کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کے لیے تمام سیٹ اپ اپنی جگہ پہ موجود ہے. کیئر ٹیکر حکومت بھی آ گئی, مائنس کیبنٹ جو کہ متوقع ہے کہ 1-2 دن میں اعلان اس کا بھی کر دیا جائے گا, فیڈرل لیول پہ بھی, پروونشل لیولز پہ بھی, اور باقی سیٹ اپس بھی اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں. وسیم اختر صاحب, 11 مئی تک آپ کو کوئی الیکشنز ہوتے تک کوئی سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, ہماری نظر میں تو چیلنج یہی ہے کہ خدا کرے کہ پرامن الیکشن کا انعقاد ہو, اور صاف اور شفاف, دھاندلیوں سے پاک, جو ماضی میں روایتیں رہی ہیں. پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں, جو طریقہ کار رہا ہے الیکشن کا, الیکشن کو مختلف طریقوں سے ریگ کرنے کا, پری پول, پوسٹ پول, پری پول, اس طرح کی کوئی کاروائیاں ہو رہی ہیں آج کل؟ اپنائے جاتے رہے ہیں ماضی میں. جی, کوئی اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں پری پول ریگنگ کی؟ دیکھیں, میری نظر میں تو سب سے بڑی کارروائی ہمارے ساتھ ہو چکی ہے, جس کے حوالے سے ہم کورٹ کے اندر موجود ہیں. ابھی کورٹ کا ڈیسیشن فائنلی آیا نہیں ہے. جو ڈی لمیٹیشن کراچی میں کی جا رہی ہے چند سیٹوں پہ جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, 9 الیکشنوں میں وہ ساری سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس آتی رہی ہیں. اب اچانک شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ڈی لمیٹیشن اناؤنس ہو رہا ہے. یہ ایک عجیب بات ہوئی ہے. اس پہ جو کہ آپ ایجیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, بالکل, اور اس میں سپریم آپ کورٹ میں موجود, پھر سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہوتا ہے. مولا بخش, رائٹ. وسیم اختر صاحب, میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے, میں مولا بخش چانڈیو صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا, 11 مئی تک مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, سارے ملک کے لوگ جو سوچتے ہیں یا جو سرگرم ہیں وہ امن امان کے مسئلے کو ہی چیلنج سمجھتے ہیں. لیکن میں پرامید ہوں کہ یہ الیکشن انتخابات ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت اس بحران پہ بھی قابو پا لے گی. اور جہاں تک تعلق ہے الیکشن کمیشن کا, تو میرا خیال ہے اس قسم کی الیکشن کمیشن پہلے کبھی نہیں آئی. اتنی آزاد, اتنی خود مختار, اتنی طاقتور, اور اس سے آپ کو امید ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, فائنل ورڈ, سب سے بڑا چیلنج 11 مئی تک کیا ہے آپ کی نظر میں؟ امن عامہ ایک بڑا چیلنج ہے. پولنگ ڈے کا امن عامہ بہت بڑا چیلنج ہے. ڈیورنگ دا کیمپین سیکیورٹی ایک چیلنج ہے, اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. رائٹ. شاہ محمود قریشی صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب اور وسیم اختر صاحب, تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ہماری کوشش یہ تھی کہ جو آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو ہمارے ادارے اطلاع دے رہے ہیں, ہم اپنے سیاسی رہنماؤں سے جانیں کہ ان کی اس بارے میں کتنی تیاری ہے, کس طرح کے حفاظتی اقدامات وہ لے رہے ہیں, اور سب نے یقیناً آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.